اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد سعید عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں صرف کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا دیگر الیکٹرانک گیجٹس کا ہی ذکر کیا جاتا ہے یا اس کے دیگر پہلو بھی ہیں؟ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے۔ آج ہمارا موضوع ہے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، اور اس میں ہم اس موضوع کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے اور ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ ویڈیو لیکچر کے آغاز سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ لیکچر کے آغاز میں ان تمام اسٹوڈنٹس کا اور ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے چینل کلک ایجوکیشن کو پسند کیا اور سبسکرائب کر کے اور اس کے لیکچرز کو دیکھ کے شیئر کر کے ہمارے حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو اس سلسلے میں بطور خاص جو ہے آپ سب کو شکر گزار ہوں۔ چلیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے اس لیکچر میں جن چیزوں پہ تذکرہ کریں گے ان کے کچھ مین پوائنٹس ہم پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ٹیکنالوجی، میننگ اینڈ ڈیفینیشنز دیکھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے میننگ اور ڈیفینیشنز کیا ہیں، کریکٹرسٹکس اور فیچرز جو ہیں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے وہ کیا ہیں، نیچر آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی، اسکوپ آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی، میجر کمپوننٹس آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی اور ٹائپس آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بذات خود کیا چیز ہے۔ The word technology is derived from Greek word technique, mean art or skill, and logia mean science or study. یعنی ٹیکنالوجی بیسکلی یونانی زبان کا لفظ ٹیکنیک جس کے معنی آرٹ یا اسکل کے ہوتے ہیں اور لوجیا کے معنی سائنس اور ٹیکنالوجی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسکلی یہ آرٹ آف سائنس ہے، بیسکلی سائنس کو سیکھنے کا جو فن ہے وہ ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ اب ڈیفینیشن جو ہے حیرہ اس ذیل میں جو بیان فرماتی ہیں کہ ٹیکنالوجی از دا سیٹ آف انسٹرومنٹس اینڈ اسکلز وچ آر یوزڈ ٹو سیٹسفائی دا نیڈز آف کمیونٹی۔ یعنی ٹیکنالوجی انسٹرومنٹس کا اور اسکلز کا ایک ایسا سیٹ ہے کہ جو کمیونٹی کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس ڈیفینیشن سے ہم نے بخوبی سمجھ لیا کہ کسی بھی درکار جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جن انسٹرومنٹس اور سکلز کو ہم استعمال کرتے ہیں بیسکلی وہ ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی۔ ایجوکیشن ٹیکنالوجی از اے سسٹم in which material, man and methods are interrelated and work together for the fulfillment of special educational objectives, and it also works for maximizing the educational effects. یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کے اندر مٹیریل، مین اینڈ میتھڈ یعنی مواد، انسان یعنی طالب علم اور میتھڈز یعنی جو طریقہ کار ہے، یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تاکہ جو خصوصی تعلیمی مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے اور ایجوکیشنل ایفیکٹس کو میکسیمائزنگ کیا جا سکے۔ یعنی جو اسٹوڈنٹس کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں اس کو ہم بخوبی حاصل کر سکے، تو اس کے لیے ہم جو مٹیریل، مین اور میتھڈ اور ان کا آپس کا جو ریلیشن شپ اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پورا جو سسٹم ہے، پورا جو نظام ہے وہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی از اے برانچ آف اسٹڈی in which the benefits of engineering, technique, information science, natural science, behavioral science and human technology are to be used to be promote the efficiency of education. ایجوکیشن ٹیکنالوجی مطالعے کی وہ شاخ ہے کہ جس کے اندر ہم انجینئرنگ، مختلف ٹیکنیکس، انفارمیشن سائنس اور نیچرل سائنس، بیہیویئرل سائنس اور ہیومن ٹیکنالوجی، ان سب کے فوائد کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، جو ہمارا پڑھانے کا انداز ہے، جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں، جو ہمارا بچوں کو پڑھانے کا جو مقصد ہے، اس کو ہم بہتر انداز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں، ڈیفینیشنز آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی۔
اب ڈیفینیشن جو ہیں وہ کون کون سی ہیں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی؟ 2 ڈیفینیشن ہم نے سلیکٹ کی ہیں جو آپ سے ڈسکس ہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. پہلا جیولیت. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی از دا سسٹمیٹک اپلیکیشن of the scientific knowledge about teaching, learning and condition of learning to improve the efficiency of teaching and training. In education technology ایک ایسا سسٹمیٹک اپلیکیشن ہے جو کہ جس کے اندر ہم سائنسی نالج کی مدد سے، یعنی سائنسی نالج کے کیسا یہ سسٹمیٹک اپلیکیشن ہے جس کی مدد سے ہم اپنی ٹیچنگ، لرننگ اور لرننگ کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیچنگ اور ٹریننگ کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. یعنی ہم اپنی ٹیچنگ اور ٹریننگ کو بہتر بنانے کے لیے ہم جو سائنٹیفک نالج استعمال کرتے ہیں ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے، اس کا جو سسٹمیٹک اپلیکیشن ہے وہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے. یہ کہنا ہے جیولیت کا. رابرٹ اے کاکس کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی از دا ایپلیکیشن آف سائنٹیفک پروسیس ٹو مینس لرننگ کنڈیشنز. یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی سائنٹیفک پروسیس کا وہ استعمال ہے جو کہ انسان کے لرننگ کنڈیشنز کو بہتر بناتا ہے. یعنی انسان کی اندر لرننگ کو کریٹ کرنے کے لیے جو سائنٹیفک پروسیس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے اس سائنٹیفک پروسیس کو ایجوکیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کریکٹرسٹکس آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی کیا کیا خصوصیات ہیں. پہلا خصوصیت ہے جی اٹ از بیسڈ آن سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا جو بنیاد ہے وہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی پر رکھی گئی ہے. یعنی کہ ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو سائنٹیفک اپروچ ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے جو اس دنیا میں مختلف سائنسدان جس قسم کی ٹیکنالوجیز کو ایجاد کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، ان کے اوپر اس کو بیس کیا جاتا ہے اور ان کے استعمال سے ہی ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی جو خصوصیات ہیں اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے اٹ از مور پریکٹیکل اینڈ لیس تھیوریٹیکل ون. یعنی یہ عملی اس کا پہلو ہے، نظریاتی پہلو کی بجائے عملی پہلو اس کا زیادہ ہے. یعنی کہ اس کے اندر ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہم بیسکلی پریکٹیکل اپروچ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. It makes use of the research finding of psychology, sociology, engineering, science and social psychology, etc. and applied to same in the field of education. یعنی اس کے اندر ہم سائیکالوجی، سوشالوجی، انجینئرنگ، سائنس اور سوشل سائیکالوجی ان کی جو فائنڈنگز ہیں، ان کی جو ریسرچ فائنڈنگز ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس کا ہم عملی استعمال سیکھتے ہیں. یعنی ان تمام فیلڈ آف سائنسز کی جو ریسرچ فائنڈنگز ہیں ان کو ہم ایجوکیشن کے حوالے سے، نظام تعلیم کے حوالے سے یا جو درس و تدریس کے حوالے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اٹ برنگس پیپل، ٹیچرس اینڈ ٹیکنیکل مینس ٹوگیدر ان این افیکٹو وے. یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اسٹوڈینٹس، ٹیچرس اور جو ٹیکنیکل ذرائع ہیں ان کو ہم ایک بڑے اچھے انداز سے انٹر ریلیٹڈ کرتے ہیں. اٹ ہیلپس اٹ میکسیمائزنگ ٹیچنگ لرننگ پروسیس. ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. نیچر آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی. ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی بیسکلی جو ساخت ہے، اس کی ماہیت ہے، وہ کیا ہے. دا بیسس آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی از سائنس. ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی جو بنیاد ہے وہ سائنس پر رکھی گئی ہے. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی studies the effect of science and technology upon education. یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہم یہ اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایجوکیشن پر کیا اثر ہوتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں آسان کر کے کہہ دوں کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ ہم جو ہے سائنس ٹیکنالوجی میں کرتے ہیں. In other words, science and technology are used under education technology. یعنی دوسرے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اندر بیسکلی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ علم حاصل کرتے ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہمارے کام آتا ہے. Hence, it is the practical aspect of science. اور یہ ایک سائنس کا جو عملی پہلو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. Educational technology is a continuous, dynamic and producing method.
ان ایجوکیشن ٹیکنالوجی ایک مسلسل رہنے والا، ایک ڈائنامک اور نتائج دینے والا جو طریقہ ہے وہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو کہا جاتا ہے. یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کوئی ایسا اسٹیٹک میتھڈ نہیں ہے، کوئی ایسا پری پلان یا پری ڈیٹرمنٹ ایسا میتھڈ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی. نو، بلکہ ہم جتنا بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے، اور وہ جس بینر کے تلے ہم استعمال کرتے ہیں اس بڑے اسپیکٹس کو، اس بڑے پہلو کو ایجوکیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. نیو کنسیپشنز آر پاسبل اونلی ڈیو ٹو ایجوکیشن ٹیکنالوجی. یعنی ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی یہ ممکن بناتے ہیں کہ جو نئے نئے نظریات ہیں، نئے نئے جو میتھڈ ہیں اس کو ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں لے کے آتے ہیں، سچ ایز پروگرامڈ لرننگ، مائکرو ٹیچنگ، کمپیوٹرز اینڈ مینی مور. یعنی خاص وہ جو پروگرامڈ لرننگ ہے انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، اور مائکرو ٹیچنگ جو ہے اس کے اندر بھی ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، اور کمپیوٹرز اور مینی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نئے آئیڈیاز ہیں، نئے کنسیپٹ ہیں، اور ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے ایجوکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ایکسیپٹس اسکولس ایز اے سسٹم. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی سسٹم کے طور پہ اسکول کو ایکسیپٹ کرتی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو سسٹم ہے، اگر ہم اس کو ایز اے ہول، اور میں اس کو ہم سمجھانے کی میں کوشش کروں گا کہ ایز اے ہول اگر ہم لیں تو سسٹم کے طور پہ جو چیز لی جاتی ہے وہ اسکول ہے. ان دس سسٹم، اب وہ ظاہر بات ہے جب ہم کو سسٹم لیتے ہیں تو اس میں کچھ ان پٹ ہوتا ہے، کچھ پروسیس ہوتا ہے، اور کچھ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ان پٹ ہے، اس میں کیا پروسیس ہے، اور اس میں کیا آؤٹ پٹ ہے. In this system, the school furniture and teachers act as input. یعنی کہ اس سسٹم کے اندر اسکول کے جو فرنیچرز ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ ایز اے ان پٹ کے استعمال ہوتے ہیں. While various methods, techniques, strategic teaching and examinations with the help of audiovisual aid function in the form of a process. جبکہ جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں، ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں، ٹیچنگ کی جو اسٹریٹجیز ہیں، ایگزامینیشن کا سسٹم ہے، ایویٹ کا استعمال ہے، یہ سب کے سب پروسیس میں شمار ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے سسٹم کا پروسیس ہے. لاسٹلی دا آؤٹ پٹ از ان دا فارم آف ایبلٹی آف دا پیپل. اور آخر میں جو ہمیں آؤٹ پٹ حاصل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی کی شکل میں ہمیں حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہی اصل میں ہمارا آؤٹ پٹ ہے جو ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے پروسیس کے ذیل میں ہمیں حاصل ہوتا ہے. ایجوکیشن ٹیکنالوجی کین ناٹ سالو ایچ اینڈ ایوری پرابلم آف ایجوکیشن. یعنی اب یہ بھی تو نہیں ہے کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ایجوکیشن کے سارے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اٹ کین بی یوز سکسیزفلی ان ٹیچنگ اینڈ انسٹرکشنل سسٹم اونلی. یعنی ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ٹیچنگ اور جو انسٹرکشنل سسٹم ہے اس میں ہم اس کو اچھے انداز سے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہم ایجوکیشن کے سارے مسائل کا تو تلاش نہیں کر سکتے، لیکن جو ٹیچنگ کا جو پروسیس ہے اور جو انسٹرکشنل سسٹمز ہیں اس کے اندر ہم اس کو بہتر انداز سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم آگے چلتے ہیں. اسکوپ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. Analysis of the process of teaching and learning. یعنی کہ ہم اس کے اندر ٹیچنگ اور لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا اسکوپ کیا ہے، یعنی وہ کون سے مواقع ہیں، وہ کون سے میدان ہیں، وہ کون سی فیلڈز ہیں جہاں پر ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو ہم ایفیشینٹلی استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انالیسس آف دا پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ. یعنی اس میں ٹیچنگ اور لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے. اسپیلنگ آؤٹ دا ایجوکیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز. یعنی جو ایجوکیشنل گولز اور آبجیکٹیوز ہیں اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف دا کریکولم. نصاب تعلیم کی تیاری میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہماری مدد کر سکتی ہے. ڈیولپمنٹ آف ٹیچنگ لرننگ مٹیریلز. جو ٹیچنگ لرننگ مٹیریلز ہیں ان کے ڈیولپمنٹ میں ہمیں مدد کر سکتی ہے. To provide essential feedback and control through evaluation. اور ہم جو ضروری فیڈ بیک ہے وہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ایویلیویشن کی مدد سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ڈفرینٹ قسم کے جو مقاصد ہیں اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں.
मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी हम देखेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। द फॉलोइंग 4 M's आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये मंजिल जो 4 M हैं, इनको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मेजर कंपोनेंट्स कहा जाता है। पहला जो M है वो है मेथड्स, दूसरा M है मटीरियल्स, तीसरा M है मीडिया और चौथा M है मैन पावर। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मेथड, it is concerned with the devices such as programmed learning, team teaching, micro teaching and personalized system of instruction in teaching learning situations. Methods के अंदर बेसिकली हम जिन चीज़ों को गौर करते हैं उसमें प्रोग्राम लर्निंग के बारे में हम स्टडी करते हैं, हम टीम टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो टीचिंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम्स, ये वो सारे सिचुएशंस हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ज़ैल में किया जाता है और ये बेसिकली मेथड के ज़ैल में इसको डिस्कस किया जाता है। ये तमाम जो आपके सामने मैंने चीज़ें बयान की, प्रोग्राम लर्निंग है, टीम टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग है, ये सब के सब बेसिकली मेथड्स हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम बयान करते हैं। अब मटीरियल्स कौन से इस्तेमाल होंगे? इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स सच एज प्रोग्राम, टेक्स्ट बुक एंड मटीरियल ऑफ दिस मे बी हैंड रिटन आर प्रिंटेड। और जो जितना भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सब मटेरियल के में हम डिस्कस करते हैं। उसमें प्रोग्राम जो टेक्स्ट बुक्स हो सकती है और भी जितने भी डिफरेंट किस्म के जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे वो प्रिंटेड हो, वो सारे के सारे मटेरियल के झैल में आते हैं। मीडिया, द मीडिया यूज्ड हेयर आर ऑडियो और विजुअल आर ऑडियो विजुअल। अ फ्यू एग्जांपल आर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चार्ट्स, फिल्म, एजुकेशनल टीवी वगैरह वगैरह। यानी जो मीडिया है उसके अंदर हम AV एड्स का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो सारे के सारे मीडिया के ज़ैल में डिस्कस होते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स में देखें हम, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, चार्ट्स हैं, फिल्म है, एजुकेशनल टीवी हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम उसमें मीडिया के ज़ैल में इसको डिस्कस करते हैं। और लास्ट वन है मेन पावर। मेन पावर कंट्रोल्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एवरी वे। यानी मेन पावर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हर तरह से कंट्रोल करता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी विदाउट मैन इज जीरो। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर किसी इंसान का अगर किरदार नहीं होगा तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जीरो होगा। ज़ाहिर बात है कि अगर हम ज़रा गौर करें हमें नज़र आएगा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ज़ैल में जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे वो प्रोग्राम लर्निंग हो, चाहे वो माइक्रो टीचिंग हो, उन सब के ज़ैल में जो मेन किरदार अदा होता है वो मैन का अदा होता है, इंसान का अदा होता है। अगर इंसान ही नहीं है, उसको ऑपरेट करने वाला कोई बंदा ही नहीं है, तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ फेल हो सकती है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी होगी तो उसका ऑपरेट करना, उसको प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए हमें मेन पावर की ज़रूरत होगी। तो ये थे जनाब 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिस पर हमने डिटेल के साथ डिस्कस की। और अगर आप इनके ऊपर ज़रा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह जब आप एग्ज़ाम के अंदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पुट अप करने जा रहे होंगे या किसी टेस्ट के अंदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये लिखने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मददगार साबित होंगे। और ख़ास तौर पे मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरी वीडियोस के अंदर कम से कम एक टॉपिक हम डिस्कस करें और उसको डिटेल के साथ स्टडी करें और कम से कम 2 से 3 या 4 सवालात के जवाबात जो हैं वो आप इसमें से तैयार कर सकें और आपके एग्जामिनेशन में और जितने भी डिफरेंट टेस्ट हैं उनमें आपकी मदद हो सके। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो पहले नंबर पे टाइप है जी हार्डवेयर अप्रोच। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो पहली टाइप है वो है हार्डवेयर अप्रोच और दूसरी जो टाइप है वो है जी सॉफ्टवेयर अप्रोच और तीसरी टाइप है सिस्टम अप्रोच। अब हम तीनों को वन बाय वन देखते हैं। पहला पॉइंट है हार्डवेयर अप्रोच। जेम्स ऑफ फिन कहते हैं इट इज यूजिंग मैकेनिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन एजुकेशन। यानी हार्डवेयर अप्रोच क्या है? बेसिकली एजुकेशन के अंदर जो मैकेनिकल मटेरियल और इक्विपमेंट का इस्तेमाल है वो हार्डवेयर अप्रोच कहलाता है। फॉर एग्जांपल रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें जो है ये हार्डवेयर अप्रोच में डिस्कस की जाती हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ये हार्डवेयर अप्रोच है कि जिसके अंदर हम मैकेनिकल मटेरियल को एजुकेशन के
ذیل میں استعمال کرتے ہیں، ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے سافٹ ویئر اپروچ۔ سافٹ ویئر اپروچ کے اندر یہ جو اسکینر کا ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از یوزنگ سائیکولوجیکل پرنسپلس اینڈ لرننگ تھیریز ان ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن کے اندر ہم جو مختلف سائیکولوجیکل پرنسپلز ہیں اور جو لرننگ تھیریز ہیں اس کا جو استعمال کرتے ہیں، یہ بیسیکلی سافٹ ویئر اپروچ کہلاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں نیوز پیپر ہیں، بکس ہیں، میگزینس ہیں، فلیش کارڈس ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ذرا غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ نیوز پیپر، بکس، میگزین بیسیکلی یہ ہمیں ہارڈ ویئر بیسڈ نظر آ رہے ہیں، اور ہے بھی ہے، یعنی کہ ان کا فزیکل ایگزسٹنس موجود ہے۔ لیکن یہاں پر نیوز پیپر خود بذات خود اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اس کے اندر جو نالج ہے جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسی بکس کی اوراق، اس کا جلد، اس کا جو شکل و صورت ہے وہ امپورٹنٹ نہیں، بلکہ اس کے اندر جو نالج ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو لہٰذا ہم یہاں پر جو نیوز پیپر، بکس اور میگزین کا ذکر کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ ان کے اندر موجود جو نالج ہے، جو اس کے اندر سائیکولوجیکل پرنسپلز یوز ہوئے ہیں، جو اس کے اندر لرننگ تھیریز یوز ہوئی ہیں، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی سسٹم اپروچ۔ سسٹم اپروچ از اے سسٹمیٹک اٹیمپٹ ٹو کوآرڈینیٹ آل اسپیکٹ آف پرابلمس ٹورڈ اسپیسیفک آبجیکٹیوز ان ایجوکیشن۔ یعنی سسٹم اپروچ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، یہ بیسک ایک سسٹمیٹک اٹیمپٹ ہے جس کی مدد سے ہم ایجوکیشن کے جو اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، جتنے بھی ہمیں پرابلمز آتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم جس سسٹمیٹک اپروچ کو استعمال کرتے ہیں وہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے ذیل میں سسٹم اپروچ میں آتی ہے۔ دس مینس planned and organized use of all available learning resources including audiovisual media to achieve desired learning objectives۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے جو تعلیمی اور جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو آڈیو ایڈس کا استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی لرننگ ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں، اور ان تمام ریسورسز کو ہم آرگنائز اور پلانڈ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس کو، اس پورے جو اپروچ ہے، اس کو سسٹم اپروچ کہا جاتا ہے۔ اب آخر میں ہم اپنی ویڈیو کے پہنچ گئے ہیں، یہاں پر ہم آبجیکٹیوز کا تذکرہ کریں گے کہ اب دیکھیں گے کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے مقاصد کیا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے جی ٹو ریز ٹیچنگ لرننگ اسٹینڈرڈ، کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم ٹیچنگ لرننگ اسٹینڈرڈس کو امپروو کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ ٹو ایویلویٹ لرنرز پرفارمنس، ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو ڈیولپ انٹرسٹ امنگ اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں انٹرسٹ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر فرض کریں ہم اسٹوڈنٹس کو اگر وداؤٹ اینی آڈیو ویژول ایڈ یا کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اگر ہم پڑھا رہے ہوں گے تو ہمارا لیکچر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا، اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوگا، لیکن ہم بیچ میں تھوڑا سا آڈیو ویژول ایڈس کا سہارا دیں گے تو ہمارا جو لیکچر ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا اور اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر لرننگ ہو سکے گی۔ نمبر 4 پہ ہے ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ سکلز۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اکثر جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر نالج تو بچے کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن کریٹیکل تھنکنگ سکلز نہیں دے رہے ہوتے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بحیثیت ٹیچر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس انداز سے پڑھائیں کہ ان کا جو نالج ہے وہ ان کے پریکٹیکل لائف میں استعمال ہو سکے، یعنی وہ باقاعدہ اس کے اوپر انالائز کر سکیں، باقاعدہ اس پر غور کر سکیں، باقاعدہ اس پر انفلوئنس جنریٹ کر سکیں، وہ دیکھ سکیں کہ آیا یہ جو ہم نے آج اسٹڈی کی، ہم نے جو سبق پڑھا، جو ہم نے جو آج کانسیپٹ لیا، اس کانسیپٹ کا پریکٹیکل لائف میں استعمال کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر ایجوکیشن ٹیکنالوجی سے ہم بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ٹو کلیریفائی اینی کانسیپٹ، یعنی کسی بھی قسم کے کانسیپٹ کو کلیریفائی کرنے میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہماری مدد کرتی ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو اس سے ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ زیادہ کلیئر ہو سکیں گے۔ جی تو ناظرین کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو اس کے آبجیکٹیوز تھے اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی بذات خود ہم جو عام لائف میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو جو ہم سمجھ رہے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ صرف کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے اور الیکٹرانک گیجٹس ہیں، ہم صرف انہیں کو ایجوکیشن ٹیکنالوجی سمجھتے تھے، جبکہ درحقیقت اس سے کہیں الگ چیز تھی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو ایز اے کانسیپٹ کے، ایز اے سبجیکٹ کے سمجھیں، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ اس لیکچر کی دفعہ دوبارہ غور سے دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کیا کسے کہتے ہیں اور ایجوکیشن ٹیکنالوجی ایجوکیشن کے میدان میں ہماری مدد کیسے کرتی ہے۔ انشاءاللہ کمنگ سیشنز میں
میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو انفارمیشن کمیونیکیشن جو ٹیکنالوجی ہے ICT، اس کا اور ایجوکیشن ٹیکنالوجی میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور آیا کہ اس سے ڈفرینٹ ہے تو کس طرح سے ہے، ان موضوعات پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے۔ اور آخر میں پھر میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں، تاکہ تمام جو نوٹیفیکیشنز ہماری وہ آپ کو ملتی رہے۔ آخر میں ایک بار پھر ان تمام دوستوں کا، اسٹوڈنٹس کا، احباب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس چینل کو بھرپور پذیرائی بخشی اور اس کے ویڈیوز کو پسند کیا، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے انہوں نے اپنے محبتوں کا اظہار کیا۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہترین انداز سے میری حوصلہ افزائی کی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم بہت ہی مختلف بہترین ٹاپکس کے اوپر جو ہے ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہو، کوئی مشورہ ہو، تو آپ اسی کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک میری بساط ہوگی، جہاں تک میرے پاس دستیاب وقت ہوگا، میں آپ کی بھرپور طریقے سے ہیلپ کر سکوں اور آپ کی مدد کر سکوں۔ اور جہاں تک ہو سکے، یعنی کہ میری کوشش ہے کہ اس علم کی روشنی کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اور یوٹیوب کے اوپر ان تمام لیکچرز کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فار ایور سیو ہو جائیں، اور فار ایور رہتی دنیا تک یہ جو علم کا اور سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے۔ آپ سب کا بہت بہت ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے، ہم سب کو زندگی کے اعلیٰ مقاصد میں کامیاب کرے، اور بحیثیت ٹیچر اپنے قوم کو بہترین انداز سے پڑھنے اور پڑھانے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا کرے۔ ان سب باتوں کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔